ماہ ربیع الاول کا ایک تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے۔ اسی لیے اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق اکثر بیشتر آپ گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ آج میں اس حوالے سے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور عموماً بسا اوقات آپ کے سامنے اسی حوالے سے گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کا تعلق، اللہ اور ان کے رسول کا تعلق ہمارے لیے سب سے قیمتی ترین تعلق ہے۔ منفعت کے اعتبار سے بھی، فائدے کے اعتبار سے بھی، اور احسان اور مقام کے اعتبار سے بھی، اور ایمان کے تقاضے کے اعتبار سے بھی، جس حوالے سے آپ گفتگو کرنا چاہیں، اس حوالے سے کہ کون سا تعلق آپ کو سب سے زیادہ نفع پہنچا سکتا ہے، اگر اس حوالے سے آپ سوچیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ہی انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ احسان اور اکرام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کہ کس نسبت سے انسان پہ اکرام اور احسان ہے، اس فہرست میں آپ والدہ کو بھی اگر رکھ دیں گے، والدین کو، اولاد کو، رشتہ داروں، جس چاہے چیز کو رکھ دیجئے، احسان اور اکرام کے تعلق سے اگر دیکھیں گے تو بھی اللہ اور اس کے رسول کا تعلق سب تعلق سے بالا ہے، سارے تعلقات سے بالا ہے۔ اور بات رہ گئی ایمان کے تقاضے کی، تو حدیث مبارکہ، قرآن مجید کی آیات خوب وضاحت سے ہمیں سمجھاتی ہیں کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور تعلق ساری محبت اور تعلق سے غالب نہ ہو جائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس تعلق کو یہ مقام نہ دے دیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا تعلق، الحمدللہ ایمان کے ساتھ ہم نے یہ تعلق جوڑا ہے۔ ایمان، کلمہ طیبہ، ان دونوں تعلقوں کو جوڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے تعلق ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول سے تعلق ہے۔ ایمان جب ہمیں نصیب ہوا تو ہم نے یہ تعلق جوڑ لیا، اللہ نے ہمیں یہ دونوں تعلق نصیب کر دیے۔ اب اس تعلق کو اس حقیقی مقام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ زندگی میں جو ایمان کے ساتھ ہم نے یہ تعلق قائم کیا ہے، اس تعلق کو اس کے مقام تک پہنچانا اور اللہ اور اس کے رسول کے یہاں معتبر بنا دینا اپنے زندگی بھر کے اعمال کے ذریعے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری محنت ہے۔